گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایک گناہ غیبت۔ اب معصوم کہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بندہ سن رہا محسوس نہیں کر رہا، 5 منٹ کے لیے اپنے قوہ ادراک اور امیجنیشن کو ایکٹیو کرو کہ تیرا بھائی تیرے سامنے دنیا سے چلا جائے، ایک بندہ تیرے ہاتھ میں چاقو دے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت اور بوٹی کاٹ کے کھائے گا، کون سا احساس ہوگا تجھے واقعاً پریکٹیکلی اگر تجھے ایسا بولا جائے؟ انسان کو گھن آئے گی، سوچتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی۔ کہا یہ گھن محسوس کر، اس قدر برا عمل ہے۔ ایک سخت روایت میں نے کل پڑھی، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کام کرے۔ دیکھ کر بندے کا وجود لرز جاتا ہے۔ کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا، جب تک کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا۔ کہ دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری امیجنیشن میں، اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے۔ تجھے گھن آتی ہے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے؟ جبکہ معصوم یہ مثال دے رہے ہیں۔ اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر 2 لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں، کیا تو ان کو روکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو بولے گا نہیں؟ غیرت کی کتنی بھی کمی ہو، بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں۔ اگر تو روک نہیں سکتا، کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی، اٹھ کے چلا جا۔ پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے۔ لیکن بڑے مزے سے خواتین، یعنی کتنے ہم گناہوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے، دوسری طرف جا کے اتنا قوی ترین گناہ کرے۔ یہ تو غیبت ہے۔ ربا کے لیے فرمایا 70 مرتبہ خانہ خدا میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ۔ پہلے کہا جنگ با خدا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے۔ اب بندے کا ذہن ہے نا، اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اسے قتل کرے۔ اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا۔ پھر میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور ارزش رکھتا ہے۔